میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، سورہ نور، سورہ حجرات، دونوں میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خصوصی ناموں سے پکارو، صفاتی ناموں سے پکارو، ان کے ذاتی نام سے ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ ہیں ادب کے تقاضے۔ اسی لیے برصغیر کی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں با ادب با نصیب۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے بہت سے نام عطا فرمائے۔ نام سے مراد ہے بہت سی خصوصیتیں عطا فرمائیں، ایسی صفات عالیہ جو کسی اور مخلوق کے لیے کبھی مستعمل نہیں ہوئی، کبھی استعمال میں نہیں آئیں۔ ایک چھوٹی سی بات پہلے سمجھ لیں، اس کے بعد پھر تھوڑی سی گفتگو آگے ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں امت وسط بنایا اور تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ ٹھہرایا اور تم کو دیگر امتوں پر گواہ ٹھہرایا۔ ہم وسطی امت نہیں ہیں، آخری امت ہیں، مگر وسطی کا لفظ جو اللہ نے استعمال کیا وہ اس لیے کیا کہ آپ وسطی طریقہ زندگی اپنانے والی امت ہیں، انتہا پسندی آپ میں نہیں ہوگی۔ جیسے اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، ان کے ہاں صرف معافی تھی، بدلہ نہیں تھا، پنشمنٹ نہیں تھی، انتہا پسندی ہو گئی۔ یہودیوں کے ہاں معافی سرے سے نہیں تھی، بدلہ تھا اور پنشمنٹ تھی۔ تو ہمیں تو اللہ نے یہاں تک کہا کہ تجھے قصاص لینے کی اجازت ہے، البتہ اگر معاف کر دے تو مجھے زیادہ پسند ہے۔ بدلہ لینے کی بھی اجازت دے دی، معاف کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شاہد قرار دیا، شہادت دینے والا۔ اب شہادت کائنات میں دو ہی چیزوں کی دی جاتی ہے، تین چیزوں کی شہادت نہیں ہوتی۔ میں نے کیا دیکھا اور میں نے کیا سنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہیں قرآن کے مطابق اور اس بات کی شہادت دیں گے امت پر کہ ان کے اعمال کی، ان کے کریکٹر کی، ان کے رویوں کی، ان کے علم کی، ان کے سارے معاملات کی، تو پھر آپ یہاں بیٹھ کے یہ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ آپ کا مشاہدہ نہیں کر رہے۔ قرآن کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، میں کسی کتاب کی بات نہیں کر رہا، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کیوں کیا اللہ نے ایسا؟ اگر آپ کے اندر یہ احساس آ جائے کہ مجھ پر ایک گواہ اللہ نے قائم کر دیا ہے جو میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، میری نیت کو دیکھ رہا ہے، میرے سارے معاملات کو واچ کر رہا ہے، اور وہ اللہ کا نمائندہ ہے، آپ کا نمائندہ نہیں ہے، ایک یہ غلط فہمی نکال دیں۔ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی طرف ہیں، تو گواہی انہوں نے دینی ہے آپ کی کہ عرفان کرتا کیا تھا، اس کے اندر سوچ کیا تھی، اس کے معاملات کیا تھے۔ جب آپ کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ایک گواہ موجود ہے جس نے میرے بارے میں اللہ کو سب کچھ سچ سچ بیان کر دینا ہے، پھر آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہو جائیں، کیا کریں گے آپ؟ کیا آپ اس قابل ہیں کہ اپنا منہ انہیں دکھا سکیں؟ کیا اس قابل ہیں کہ ان کو ویلکم کر سکیں؟
تو زندگی میں اس سوچ کو اپنائیے کہ مجھ پر ایک گواہ اللہ نے بٹھا دیا ہے، یہ منکر نکیر جو ہیں یہ بالکل الگ معاملہ ہے، انہوں نے تو ایک نے اچھائیاں لکھنی ہیں اور ایک نے برائیاں لکھنی ہیں، ایک کے پاس ریڈ پینسل ہے، ایک کے پاس گرین پینسل ہے، وہ تو اس پہ لکھے جا رہے ہیں، وہ نہیں، جو گواہ ہے اللہ کی طرف سے جس کو ہم شفاعت کہتے ہیں، وہ شفاعت بھی تو یہی ہے کہ یا اللہ میں نے دیکھا ہے یہ جھوٹ بولتا تھا، یہ غیبت کرتا تھا، یہ بددیانتی کرتا تھا، یہ لوگوں کی بے عزتی کرتا تھا، لوگوں سے جھگڑتا تھا، لوگوں کا مال کھاتا تھا، وہ الگ بات ہے کیونکہ رسول رحمت ہیں کہ یا اللہ اس کے باوجود تیرے حبیب پہ ایمان رکھتا تھا، تجھے یک و تنہا مانتا تھا، تیرا شریک نہیں بناتا تھا، تو اسے معاف کر دے۔ یہ ایک الگ رویہ ہے، مگر ہمیں یہ سیکھنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے، اگر میرے ذہن میں یہ ہو کہ ایک گواہ موجود ہے جس نے میرے خلاف گواہی دینی ہے، تو پھر میرا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کبھی اس انداز میں سوچا اس سے پہلے؟ نہیں سوچا۔ اگر سوچ لیں تو جتنی محبت آپ آقا سے کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ سرکار کسی حالت میں مجھ سے ناراض نہ ہوں، ان کی گواہی میرے خلاف نہ جائے، تو آپ کے رویے بدل جانے چاہیے۔ اگر رویے بدل گئے تو آپ لوگ کامیاب ہو گئے۔ تو اس چیز کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں آپ رکھ لیں۔ رسول اللہ کے بہت سے پروٹوکولز ہیں اس پوری یونیورس میں، اللہ نے اپنے لیے بھی وہ پروٹوکول نہیں رکھے جو اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ قرآن حکیم میں صرف 4 بار لفظ محمد آیا ہے، 4 ٹائم اونلی، زیادہ نہیں لکھا کہ بار بار لوگ جو ہیں میرے پیارے کا نام نہ لیں، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ان کے صفاتی ناموں سے یاد کریں۔ قرآن میں سورہ نور میں، سورہ حجرات میں اس کی پابندی آپ سے کر دی گئی کہ آپ ایسے مت پکاریں میرے حبیب کو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ تو یہ پروٹوکول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں نے پہلے جو لفظ استعمال کیا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یہ محفل اصل میں صوفیوں کی محفل ہے۔ یہاں لوگوں کو تصوف کی تعلیم دی جاتی ہے جس میں اپنی نگیشن کرنی ہوتی ہے، اپنی نفی کرنی ہوتی ہے، دوسرے کو عزت دینی ہوتی ہے، دوسرے کو احترام دینا ہوتا ہے، اور یہ پرزیوم کر لیا جاتا ہے، یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ دوسرا ہر شخص مجھ سے بہتر ہے، دوسرا ہر شخص مجھ سے نیک ہے، مجھ سے بہتر ہے، اس کا نظریہ بہتر ہے، اس کا طریقہ بہتر ہے۔ معافی کے درس دیے جاتے ہیں، معاف کروانے کے بھی، معاف کرنے کے بھی، کیونکہ اصول ہے جو معاف کرے گا اسی کو معافی ملے گی۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ لوگ آپ کی غلطیاں اور کوتاہیاں تو معاف کر دے، پوری سوسائٹی، پورا زمانہ، اور آپ کا ردہ پنجابی میں کہتے ہیں تھائیں روے، تو کچھ نہیں ملنے والا۔ تو تصوف بنیادی طور پہ بہترین اخلاق، بہترین رویوں، سیکریفائس کرنا، خدمت کرنا، اللہ کے حضور صحیح معنوں میں جھکنا۔ ہم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ ہم ہر وقت تو اللہ کے شاکی ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، موسم کا، حالات کا، زمانے کا، حکومتوں کا، رشتہ داروں کا، دوستوں کا، ٹریفک کا، مطلب ہم نے شکوہ سیکھ لیا ہے۔ اگر شکوہ ہی آپ کرتے رہیں گے تو شکر کب کریں گے؟ ایک اصول یاد رکھیں، 2 گروہ ہیں،
ایک شکر کرنے والوں کا ہے اور ایک شکوہ کرنے والوں کا ہے۔ جو شکوہ کر رہا ہے وہ شکر والے گروہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آج کے دن اپنے اپنے اندر یہ وعدہ کریں، یہ ارادہ کریں کہ ہم نے آج کے بعد شکوہ نہیں کرنا۔ یہ پروگرام بنائیں۔ ابھی مصدق صاحب آپ کو فارمولہ بتا رہے تھے کملی والے سے ملنے کا۔ اس فارمولے میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ شکوہ چھوڑ دیں۔ پہلے نمبر پہ ہے کہ شکوہ چھوڑیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کر رہے ہیں اس میں اضافہ کریں، پہلے سے اضافہ کریں، اس کی پرسنٹیج بڑھائیں۔ کیوں ہے یہ کیا چیز ہے؟ اس کی پرسنٹیج بڑھا کے کیا ملے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود غرضوں میں سے نکل جائیں گے۔ جب خود غرضوں میں سے نکل جائیں گے شیطان کے گروہ سے نکل جائیں گے۔ شیطان کے ہاں خود غرضی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب آپ دینا شروع کریں گے تو دینے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ دینے والے دو ہیں، اللہ بھی دینے والا ہے، رسول بھی دینے والا ہے۔ اس کا نام ہی قاسم ہے، تقسیم کرنے والا۔ تو آپ قاسم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ جب ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو ملاقات بھی تو ہو جائے گی، پھر ملاقات بھی تو ہو جائے گی۔ میں چند پروٹوکول، ابھی ایک تو میں نے یہ بتایا آپ کو، پہلا پروٹوکول کہ قرآن میں صرف 4 بار میرے آقا کا نام آیا۔ اللہ نے جہاں بھی بات کی صفات سے کی، مدثر کہا، مزمل کہا، طہا کہا، یاسین کہا۔ اب یاسین جیسا نام بھی اللہ نے اپنے رسول کو دیا۔ بدنصیبی یہ ہے کہ اتنے اتنے بڑے عظیم لوگ جو بڑے علم والے ہیں، وہ کبھی انہوں نے امت کو یاسین کا معنی ہی نہیں بتایا۔ یاسین کا معنی ہی نہیں بتایا۔ کتنی دکھ کی بات ہے۔ یاسین کہتے ہیں رازدان کو۔ رازدان کس کا رازدان؟ اللہ کے راز جاننے والا، جس کو اللہ کے راز بھی پتہ ہیں، اندر کی کہانیاں پتہ ہیں، قرآن کے راز پتہ ہیں، قرآن کے بھیدوں سے واقف ہے۔ یاسین کا معنی کوئی نہیں بتاتا۔ اسی طرح غلط العام ہے۔ امی کا میں نے اس میں ترجمہ پڑھ رہا تھا، میں نے سرکار کے ناموں کی لسٹ نکالی تھی، کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ اس پہ بات کروں گا، مگر ٹائم کیونکہ کم ہے۔ تو امی کا لفظ استعمال ہوا۔ جہاں آپ ترجمہ پڑھیں گے لکھا ہوگا ان پڑھ۔ اوے ظالموں، جس کو اللہ پڑھائے وہ ان پڑھ، جس کو ایک ٹیچر پڑھائے وہ پڑھا لکھا۔ کیا ظلم ہے اور کیا نالائکی ہے اور کیا بیوقوفی کی بات ہے۔ امی کا مطلب یہ تھا، حالانکہ 10 لوگ مکہ میں ایسا تھے جو پڑھے لکھے تھے، مگر مکہ کے سارے باشندوں کو امی کہا جاتا تھا۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں فرمایا گیا، سبھی کو کہتے تھے۔ تو لوگوں نے ان 10 کو بھی امی کہا جو پڑھے لکھے تھے، جنہوں نے لوگوں کو آئندہ پڑھنا سکھایا۔ حالانکہ امی کی نسبت یہ تھی، آپ کا تعلق ام القریٰ سے تھا۔ ام القریٰ مکے کا اصل نام ہے۔ ام میں نے ماں، قریٰ میں نے بستی، بستیوں کی ماں کہلاتا ہے مکہ۔ مکہ کے رہنے والے کو امی کہا جائے گا، جو ام القریٰ کا رہنے والا ہے۔ ان پڑھ نہیں ہے، نقص ہے ان پڑھ ہونا، اور اللہ کے رسول الحمدللہ نقائص سے مبرہ اور آزاد اور پاک ہیں۔ امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے۔ اس طرح بہت سی اور چیزیں ہیں، جیسے میں نے ابھی یہ شاہد کی بات کی۔ اب رحمت ہے، اللہ نے وہاں منفی جملہ استعمال کیا، ہم نے نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر۔ منفی جملہ قرآن حکیم میں تب آتا ہے جب کسی چیز کی انتہائی کیفیت کو بیان کرنا مقصد ہو۔ یہ 2 جگہ آپ کے لیے اللہ نے، ایک جگہ یہ کہا
کہ تم اپنی امت کے لیے، لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے حریص ہو۔ حریص کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ انتہائی طور پہ چاہتے ہو کہ امت کی بخشش ہو جائے، امت کا بھلا ہو جائے، انسانیت کی بخشش ہو جائے، انسانیت کا بھلا ہو جائے۔ حریص کا لفظ بھی استعمال کیا، نیگیٹو لفظ، یعنی کہ پازیٹیو لفظ جو ہیں جب وہ ختم ہو گئے تو نیگیٹو لفظ سے اس کی انتہائی منزل کو ثابت کیا گیا۔ حریص علیکم۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں، اللہ کی شان تو ملاحظہ کریں پروردگار عالم کی، کہ اپنے صفاتی نام 99 تو اپنے حبیب کے بھی اس سے کم نہیں ہونے دیے۔ اللہ کے حبیب کے بھی اتنے ہی نام، قرآن کے بھی اتنے ہی نام ہیں جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک ہیں۔ اب وہ ہیں کیا؟ وہ سارے صفاتی نام ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پریکٹس کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس انداز میں یہ پریکٹس کی، اور اللہ کے بھی جو صفاتی نام ہیں وہ اللہ کی پریکٹس کو ثابت کرتے ہیں۔ اللہ کے ناموں کی پریکٹس کرنا، تذکرہ کرنا، یاد کرنا آپ کو صبغت اللہ بناتا ہے، آپ کو صبغت اللہ بنا دیتا ہے، آپ اللہ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی کو آپ پریکٹس کریں گے تو کیا آپ عکس محمد نہیں بن جائیں گے؟ اس سے بڑا کوئی اعزاز ہے آپ کا؟ آپ تو دیکھنے کی بات کر رہے تھے، یہ تو عکس بن جائیں گے آپ، چلتا پھرتا نمونہ۔ جیسے اصحاب رسول کو دیکھ کے لوگوں کو رسول اللہ یاد آتے تھے اور آنسو نکل آتے تھے، اور وہ پوری طرح فالو کرتے تھے ان کی تمام تعلیمات کو، ایسے ہی اگر آج آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات عالیہ جو پروردگار عالم نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، ان کی پریکٹس کریں گے، یعنی کہ اس کو سنت کے رنگ میں اپنا لیں گے، تو یہ کیسے محفوظ ہو سکتا ہے کہ آپ عکس محمد نہ بن جائیں؟ میں نے اکثر یہ بات درود شریف کے حوالے سے بھی کچھ لیکچروں میں کی تھی کہ آپ پہ جب درود شریف فرض کیا گیا کہ سلام بھی بھیجو اور درود بھی بھیجو، تو میں نے کہا بنیادی طور پہ جو بات تھی وہ ہم نے سمجھی نہیں، وہ یہ تھی کہ رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ پہ رانجھا ہوئی۔ آپ اتنا پکاریں کہ آپ کے اندر وہ صفات اتر آئیں، آپ عکس محمد بن جائیں۔ اور یہ بھی رسول اللہ کا پروٹوکول ہے کہ اللہ کے رسول کے علاوہ پروردگار عالم نے کسی کی پیروی کا حکم نہیں کیا۔ ماں باپ کی فرما برداری، اہل امر کی فرما برداری، اللہ کی فرما برداری، رسول اللہ کی فرما برداری، مگر اطاعت صرف رسول اللہ کی، فرما برداری مگر پیروی صرف رسول اللہ کی۔ اور معراج تک اللہ ان کے قدموں کو لے گیا۔ اگر تم صحیح معنوں میں فرما برداری کرو گے تو تمہارے لیے کوئی منزل اللہ نے روکی تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تو وعدہ کر لیا کہ اگر تم میرے رسول کے طریقوں پر چلو گے، اس کی پیروی کرو گے، تو میں نہ صرف تم سے محبت شروع کر دوں گا، تمہیں بخش بھی دوں گا۔ اور پیروی یہی صفات ہیں جو آپ کی، ان کی پریکٹس کا نام ہے۔ اب میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے اس وقت کہ میں اس میں سے کچھ چیزیں آپ سے پڑھ کے کوئی تھوڑا سا شیئر کرتا۔ رسول اللہ کا ایک پروٹوکول اور دیکھیں آپ، یہ بھی سورہ حجرات ہے، اپنی آواز کو رسول کی آواز سے اونچا نہ کریں، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اعمال آپ نے کیے، بڑے چیمپئن بنے، میں نمازاں پڑھیاں، میں روزے رکھے، میں حج کیتے، میں عمرے کیتے، میں انی خیرات کی تھی، پتہ ہے لگے گا۔ اب آج یہ کیسے لاگو ہوگا؟ آواز کو اونچا کرنا۔ جو طریقہ ہے زندگی
اور جو اصول اور ضابطے اور زندگی گزارنے کے انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کر کے دکھائے اور حکم کیا، ان کی جان بوجھ کر مخالفت یا جان بوجھ کر ان کو ڈینائی کرنا یا جان بوجھ کر ان اعمال کی تصدیق کرنا والے آج بھی اپنی آواز رسول اللہ سے اونچی کر رہا ہے، وہ اپنا حساب دیکھ لے۔ کسی بھی بات کو بغیر تحقیق کے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ طریقہ رسول نہیں ہے۔ خدا اور رسول کا واسطہ ہے، اپنی آوازوں کو پست رکھو اور کسی بات پہ کمنٹس مت کرو جس کی تمہیں مکمل تحقیقات نہ ہو، کیونکہ اب تو ہر آدمی عامل بنا ہوا ہے اور عالم بنا ہوا ہے اور خطیب بنا ہوا ہے اور صوفی بنا ہوا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے اپنی لمٹ میں رہو، محدود رہو، اپنے آپ کو محفوظ بناؤ، مت کومنٹس کرو کوئی بھی دین کے کسی معاملے میں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ 90% جھوٹی خبریں بغیر مصدقہ کسی چیز کے حوالے کے آ رہی ہوتی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو پاس آن کر رہے ہوتے ہیں، ریفر دے رہے ہوتے ہیں۔ میں اندر ہی اندر کانپتا رہتا ہوں، کیونکہ خوش نصیبی سے یا بد نصیبی سے میں نے، اللہ کا شکر ہے، قرآن میں بھی کافی میں غوطہ زن ہوتا ہوں۔ احادیث کا کوئی مجموعہ ایسا نہیں ہے کہ جو میں نے نہ پڑھا ہو، اس پہ غور و فکر نہ کیا ہو۔ اور سیرت مبارکہ پہ اگر میں دروگوئی سے بھی کام نہ لوں تو کم سے کم میں نے 2 لاکھ صفحہ ضرور پڑھا ہے، اس سے کم نہیں پڑھا ہوگا، جو کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کتنا پڑھا ہے۔ سالوں پڑھا ہے، 8-8 10-10 گھنٹے روزانہ پڑھا ہے۔ تو اتنی احتیاط کریں تاکہ باادب با نصیب کے زمرے میں رہیں، کہیں آپ سے ایسی کوتاہی اور غلطی سرزد نہ ہو کہ جو آپ کا بیڑا غرق کر دے، کیے ہوئے اعمال آپ کے ضائع کر دیں۔ پھر ایک اور پروٹوکول دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ رسول کی جو ازواج ہیں وہ آپ کی مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر رسول اللہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ امت کے لیے 4 شادیاں تھیں اور آپ کے لیے اس کی کھلی اجازت تھی ایک زمانے میں، جس میں ایک وقت میں 9 ازواج مطہرات آپ کے ساتھ ہیں۔ اور ایک بہت بڑا پروٹوکول ہے، رسول جو دے دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ ایک سوال کیا گیا کہ عورتیں جو یہ بھویں بنواتی ہیں، یہ اللہ نے کب روکا ہے؟ اس کو گناہ میں کیوں شمار کیا جائے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات پوچھی گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے روکا ہے اس سے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ قرآن ہی کا حکم ہے کہ جو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ معلومات ضرور رکھیں، ضرور کریں کہ رسول اللہ نے کس چیز کی اجازت دی ہے اور کس چیز سے روکا ہے۔ اس کے بغیر ہی نہ دوڑتے پھریں اور کمنٹس کرتے پھریں اور رویے لوگوں کو بتاتے پھریں۔ پھر ایک پروٹوکول یہ بھی ہے، پروردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتے، جو ہم انہیں کہتے ہیں وہ تم تک پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی کہ سیلف کو اتنا ڈی سیلف کر دیا، ذات کی اتنی نفی کر دی کہ اپنی کسی خواہش کو رکھا ہی نہیں کہ اس کی بات کرتے۔ اللہ ہی کی خواہش کو اپنے الفاظ بنا دیا، اللہ ہی کی خواہش کو اپنا رویہ بنا دیا، اللہ ہی کی خواہش کو اپنے اعمال بنا دیا۔ تو یہ چیزیں ہمیں کچھ سمجھنی ہیں تھوڑی سی، تاکہ سب سے ضروری تو سمجھنا یہ ہے آپ سب سے اول معاف کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اگر رسول اللہ سے کوئی تعلق چاہتے ہیں، تعلق آپ چاہتے ضرور ہیں ورنہ نہ آتے یہاں۔
یہ صرف یہاں نہیں، سب جگہ محفلیں سج رہی ہیں، جلوس بھی نکل رہے ہیں، نعتیں بھی پیش ہو رہی ہیں، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، تو کم از کم یہ فیصلہ کر لیں کہ مجھے آج جا کے، ہماری زیادہ جو ناراضگیاں ہیں وہ رشتہ داروں سے ہیں، جبکہ صلہ رحمی کا قرآن میں بہت بڑا حکم ہے۔ صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے 2 جنتیں ہیں، اس دنیا کو بھی جنت بنا دیا جائے گا اور آخرت میں بھی جنت دی جائے گی۔ اتنا بڑا حکم ہے صلہ رحمی کا، اور ہماری سب کی ناراضگیاں سگے بہن بھائیوں سے، مقدمے سگے بہن بھائیوں کے، مقدمے چچاؤں کے بیٹوں سے، پھوپھیوں کے بیٹے سے، خالہ کے بیٹے سے، سسرال والوں سے جھگڑا، خدارا آج کے دن سے، آج کے دن کی نسبت سے مجھ سے بھی وعدہ کریں اور اللہ سے بھی وعدہ کریں اور اپنے آپ سے بھی وعدہ کریں کہ اس لمحے کے بعد آپ کسی سے ناراض نہیں ہیں۔ پریکٹیکلی جا کے اس کا ثبوت آپ دیں، مگر یہاں وعدہ کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رحمت للعالمین آپ سے ناراض نہ ہوں، اور میرا خیال ہے کہ آپ چاہتے ہیں، تو آپ یہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد آپ کسی سے ناراض نہیں ہیں۔ آپ کو سرکار مل جائیں گے، میری بات یاد رکھیں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں، وعدہ یہ کرنا ہے کہ میں آج سے کسی سے ناراض نہیں ہوں اس وقت کے بعد۔ پھر تو یہ محفل سج گئی سرکار کی، اور آپ اپنی دل میں جو دعا ہے وہ سمجھیں قبول ہو گئی، اللہ کی رحمت آپ پہ طاری ہو گئی، سارے نصیب آپ کے جاگ گئے۔ مگر صرف اتنا وعدہ کہ میں آج سے کسی سے ناراض نہیں ہوں، اور دوسرا وعدہ، آج کے بعد، اس محفل کے بعد میں نے شکوہ کسی کا بھی اپنی زبان پہ نہیں لانا۔ تیسرا کوئی وعدہ نہیں میں کہتا آپ سے۔ جس کو مال کی محبت ہے جاری رکھے، اسے سمیٹتا جائے، مگر صرف یہ کہ اپنے تمام لوگوں کو آج معاف کر دے، کسی سے ناراض نہ رہے، اور شکوہ آج کے دن سے چھوڑ دے۔ گفتگو تو میں نے بہت لمبی کرنی تھی، مگر کیونکہ ٹائم کا تقاضا نہیں ہے، ٹائم کا یہی ہے، اگر ہم جتنی بات میں نے کی ہے اتنی کر لیں تو اس سے بڑھ کے کامیابی تو اور کوئی ہو نہیں سکتی۔